سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کتاب کو، اس نصیحت کو، قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں جتنی نہیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے، زمین کے فرشتوں کے لیے، آسمان کے فرشتوں کے لیے۔ اور حتی سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے اس رات میں فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی بعد از نماز مغرب سے لے کر طلوع فجر تک سلامتی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، بندوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا، جن میں حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع، کہ یہ ایسے انبیاء کرام گزرے ہیں کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کی کہ ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہوئے، اور صحابہ نے اس پر بڑی حسرت کا اظہار فرمایا۔ تو جب نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا سا پریشان ہوئے کہ وہ انبیاء اور وہ امتیں ہماری امت سے، ہم سے تو آگے نکل جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب، غم زدہ نہ ہوں آپ کا امتی، یا آپ جب اس قدر والے رات میں عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت 80 سال اور 3 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ انہوں نے تو صرف 80 سال بغیر غفلت کے اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ صرف ایک رات میں جو بندہ عبادت کرے گا 80 سال اور 3 ماہ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرما رہے تھے۔ عابد اس دور میں اس بندے کو کہا جاتا تھا کہ جو 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمریں 1000 سال تک ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ اور ایک مشہور روایت ملتی ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی کہ وہ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، قیام میں مصروف رہتے، دن کو روزہ رکھتے، اور روزے کی حالت میں اپنے ہتھیار اٹھا کر مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکل جاتے، کفار کے ساتھ قتال کرتے، جہاد کرتے۔ 1000 مہینے تک انہوں نے ایسے ہی کیا، روزے کی حالت میں، رات کو قیام، دن کو جہاد، اتنی عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو بتایا۔ پھر پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ جو ان کی بیوی جو تھی وہ کافروں کے ساتھ مل گئی، لالچ میں آ گئی، اس نے زنجیروں کے اندر جھگڑا، پہلے رسیوں کے اندر پھر زنجیروں کے اندر، جب آپ جاگے تو وہ ٹوٹ گئی۔ تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی میں ویسے ہی آزما رہی تھی، چیک کر رہی تھی کہ آپ کی کتنی طاقت ہے۔ تو آپ نے اپنا راز بتا دیا کہ میری ساری طاقت جو ہے، میں اللہ کا ولی ہوں، میرے بالوں کے اندر ہے۔ تو وہ کافروں کے ساتھ مل کر اس نے آپ کو بالوں کے ساتھ باندھ دیا، اور کفار نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے کان ناک کاٹ دی، آنکھیں نکال دی، آپ کے دل سے بددعا نکلی، یا اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو وہ کافر بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ بیوی بھی جو ہے وہ خاک آلود ہو گئی۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ صحابہ کو سنایا تو صحابہ نے حسرت کی کہ اتنی لمبی عمر اور اتنی زیادہ عبادت گزار بندہ۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت پر بھی تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوا، آپ نے بھی حسرت کی کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے حبیب، آپ کا امتی جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب اس رات کو یہ فضیلت کس طرح حاصل ہوئی ہے؟ ایک تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسرت کی، صحابہ نے حسرت کی کہ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی اور تشفی فرمانے کے لیے لیلۃ القدر آپ کو عطا فرمائی۔ اب لیلۃ القدر کو اتنی عزت، اتنی فضیلت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس نصیحت کو، قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو یہ رات عام راتوں کی طرح رات ہے، اندھیرا ہوتا ہے رات میں، لیکن اس کو اتنی عظمت، شرف ملنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور پھر وہ رات جس رات کے اندر صاحب قرآن نازل ہوا، تشریف لائے، اس رات کی برکت کے کیا کہنے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک ایک اندھیرے کے اندر آتا ہے اور اس کو اتنی فضیلت عطا فرما دیتا ہے کہ اس اندھیرے کے اندر بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے